الحمدللہ وکفا وصلاۃ وسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، ہمارا یہ ٹاپک جو چل رہا ہے آج کل اپنی اولاد کی تربیت اور اولاد کے اوپر ہمارے کیا فرائض ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں اور یہ کتنی اہم ذمہ داری ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ پہلے تو ہم پچھلی اس ویڈیو میں یہ عرض کر چکے ہیں کہ سب سے بڑھ کر تو ہم نے سوچا ہے ایز اے انسان ہیومینٹی کو دیکھنا ہے، انسانوں کے ہم نے حقوق کو دیکھنا ہے کہ کیا سب سے بڑھ کر جو ہے نا ہمارے اوپر انسان ایک دوسرے کے اوپر کتنے زیادہ حقوق ہیں، پڑوسیوں کو کیا حقوق ہیں، اور ایز اے میرے سربراہ، اپنے گھر کا سربراہ، اپنے گھر کا حاکم کے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ آج جو میری اولاد ہے میں آپ کی تعلیم و تربیت کر کے کل کو خدا نخواستہ یہ کہیں معاشرے کے اندر میرے اور میری اولاد کا کیا سٹیٹس میں دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ صرف زہری نمود و نمائش کو کہ اچھا یہ پڑھ جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، یہ انجینئر بن جائے گا، یہ بزنس مین بن جائے گا۔ سب سے پہلے ہمیں انسان بنانا ہے۔ جب انسان کی ہم تعلیم و تربیت کے لیے اور بہت ہی بڑی اہم ذمہ داری دی ہے اللہ جل شانہ نے اولاد کے لیے اپنے ماں باپ کو، اور ماں باپ کا اتنا زیادہ رتبہ بلند کیا ہے کیونکہ یہ پہلی دستگاہ ہے، جو کچھ بچہ سیکھتا ہے اپنے گھر سے سیکھتا ہے۔ اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذہن میں یہ سوچ رکھیں، پازیٹیو اپنی اولاد کو دیں، وہ یہ دیں کہ میری وجہ سے، میری ذات سے یا اللہ تیری کسی مخلوق کو ضرر نہ پہنچے۔ جب آپ اولاد کو یہ تربیت دیں گے، اپنا یہ مائنڈ سیٹ رکھیں گے، اپنی یہ سوچ رکھیں گے کہ نہیں میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، میری وجہ سے کسی راستے میں چلتی ہوں مسافر کو تکلیف نہ ہو، میری وجہ سے میرے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، میری وجہ سے جہاں پر میں بیٹھ رہا ہوں میرے کلاس فیلو کلاس روم والے کو، میرے اس کو تکلیف نہ ہو، میرے آفس والوں کو تکلیف نہ ہو، میرے وجہ سے میری بیوی کو تکلیف نہ ہو، میرے اخلاق سے، میرے کردار سے، میرے بول چال سے، میرے رویوں سے کوئی پریشان نہ ہو۔ اور جب آپ اپنا یہ خیال رکھیں گے، یہ رویہ رکھیں گے اپنے محلے کے اندر رہتے ہوئے، جس کمیونٹی کے اندر آپ رہ رہے ہیں، اور یہ دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین ہمارے لیے نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت نبیہ۔ جب سیرت نبی کو ہم پڑھتے ہیں تو کوشش کریں اس پر عمل کریں، اور عمل دیکھیں ہم نے اپنی اولاد کو، اپنے جو ہمارے محتاط ہیں انہوں کو کس وقت سمجھانا ہے، جس وقت میں خود اس پہ عمل کروں گا۔ جب میں خود عمل نہیں کروں گا، ضروری بات ہے میرے اخلاقیات ایسے ہوں گے، میرے رویے ایسے ہوں گے، میرا بول چال کا انداز ایسا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ صرف اور صرف ماسوے ہماری رسوائی کے، ہماری ذلالت کے معاشرے کے اندر اور کوئی مقام نہیں ہوگا۔ وقتی طور پر تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میرا وقت اچھا گزر جائے پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، لیکن کیا ہے اصل مقام اللہ کے یہاں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ وہ ہم نے منہ دکھانا جا کر کہ آج اگر میرا وقت پورا ہو جاتا ہے تو میں اللہ علیہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور اس کے لیے بہترین حل ہے کہ آپ زندگی رہتے ہوئے اپنی اولاد کو پریکٹیکل ہر چیز کا کریں۔ ہر چیز دیکھیں، تھیوری ہم پڑھتے رہتے ہیں، بہت زیادہ کتابیں ہم سنتے رہتے ہیں، علماء کرام کی تقاریر سنتے ہیں، ہم بہت زیادہ جماعتیں ہمارے پاس آتی رہتی ہیں، بہت زیادہ دینی مسائل سنتے رہتے ہیں، موبائل پر ہم دیکھتے ہیں، لیکن پریکٹیکل کریں اس کو۔ تھیوری میں تو آپ بہت ماہر ہیں، ہم سب ماہر ہیں، ہو سکتا ہے جب کسی کو آپ دیکھیں گے تو وہ بول رہا مفتی اور عالم اس سے بڑھ کر ہو کرتا ہے اسے علم ہو، اور جب اس چیز سے آپ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں تو ہر بندہ وہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی ایسی باتیں بتائے گا کہ ہو سکتا ہے آپ خاموش ہیں، نہیں بھائی یہ تو کہیں بہت بڑا عالم اور مفتی ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکل ہم نے اپنی لائف کے اندر اپنی اولاد کو، اپنی رعایا کو، جہاں جہاں ہمیں تعلق واسطے ہیں، میں نے آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کام کیے اور پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک ایک چیز کو دیکھیں اپنے گھر کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے اصحاب کرام کے ساتھ،
اپنے معاشرے کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور پوری امت کے ساتھ. اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھیں، ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. لیکن ہمیں پریکٹیکل کرنا ہوگا، اور پریکٹیکل کر کے اپنے بچوں کو دکھانا ہوگا، اپنے اہل محلہ کے بچوں کو، پوری کمیونٹی کو دکھانا ہوگا. اور جب ہم پریکٹیکل عمل کریں گے کسی چیز کے اوپر، اس کا اثر بھی ہوگا. آپ زبانی نہیں بولتے نا آپ کا، بے شک کوئی بات نہیں، آپ ہر بندہ تقریر نہیں کر سکتا ہے کہ نہ وہ اتنے زیادہ وہ کر سکتے ہیں. لیکن مین چیز کیا ہے کہ آپ اپنا ثبوت دیں، لوگوں کو ثابت کریں پریکٹیکل سے. آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے دوسری کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کے کردار سے کسی کی کردار کشی نہ ہو، کسی کی تکلیف نہ ہو. آپ کے جو عمل کرتے ہیں باقی کسی کو تکلیف نہ ہو، اور پریکٹیکل کر کے دکھائیں اپنے گھر کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے آفس کے اندر، اپنے محلے کے اندر. اور اگر کسی جگہ پر آپ کو کوئی اپائنٹمنٹ مل گئی ہے، اگر آپ کو کوئی کسی جگہ پر نمائندگی مل جاتی ہے، تو آپ اپنا کردار اس میں، زبانی کلامی دور ختم ہو گیا ابھی. زبانی کلامی والا بہت ہم نے سن لی ہیں تقریریں، بہت ہم نے مسئلے پڑھ لی ہیں، بڑی بڑی ہم نے کتابیں پڑھ لی ہیں. ابھی پریکٹیکل کی ضرورت ہے ایسی ساتھیوں. اور یہ ہمارا جتنا بھی بگاڑ معاشرے کے اندر اگر پڑا ہے، وہ صرف تھیوری کی وجہ سے پڑا ہے کہ ہم بس تھیوری پڑھتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر ادھر بھی سن لی، ادھر سے سن لی، کوئی اپنا بیچ میں سے اندر ڈال دیا، ٹھیک ہے جی. لیکن پریکٹیکل 0% ہے. میرے سمیت ہماری پریکٹیکل لائف میں بالکل 0% ہے. ہر چیز کو عزیز ساتھیوں بہت ہی معذرت کے ساتھ پریکٹیکل کریں. اور جب پریکٹیکل ہر چیز کو دیکھیں گے، آپ پریکٹیکل کام کر کے کسی کو دکھائیں گے، اس پہ اس کا اثر ہوگا، وہ مطمئن ہوگا. آپ کی خواہ وہ اولاد ہے، خواہ آپ کے وہ طالب علم، آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، خواہ آپ کے معاشرے کی کمیونٹی کے لوگ ہیں، خواہ آپ کے محلے کے لوگ ہیں، آپ کے کسی بھی جگہ پر آپ خاندان کے لوگ ہیں. تو جس وقت آپ اچھا کام کرو گے، آپ پریکٹیکل کر کے دکھاؤ گے، تو پھر اس میں آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ کی رسپیکٹ بھی ہوگی. اگر آپ صرف تھیوری زبانی کلامی پہ تقریریں میری طرح جھاڑتے رہو گے اور ہماری سنتے رہو گے ایک دوسرے کی باتیں، تو پھر یقین اثر اس کا نہیں ہوگا. پھر لوگ تو سن کر وہی باتیں بچوں کو دی ہیں ہم نے موبائل پہ، ٹھیک ہے جناب، باتیں سنیں اور باتیں سن کر بس ٹھیک ہے، عمل تو نہیں ہے. کم سنیں لیکن اس کو دیکھیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں، کیا اس میں کسی کے لیے کوئی نقصان تو نہیں ہے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے کاروبار کیسے کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے ملتے تھے تو کیسے ملتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب وعدہ کرتے تو وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، وعدہ پورا کرتے تھے. اور جس وقت گھر میں کوئی ایسی چیز بناتے، ایسی چیز اپنے بچوں کی سمجھا دیں کہ ہو سکتا ہے کوئی سامنے پڑوسی یا آپ کے محلے میں کوئی غریب غربا ہے، تو ایسی چیز نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بچے بھی پریشان ہوں اور دوسرے لوگ بھی پریشان ہوں. اپنے استطاعت کے مطابق اپنے بچوں کے ساتھ وہ تعلیمات دیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق. ہر لحاظ میں آپ آفس میں کام کرتے ہو، ہر چیز کو پریکٹیکل کرو. کسی سے وعدہ کرتے ہو بالکل اچھے انداز میں. اگر کسی کے لین دین کا معاملہ کرتے ہو تو پریکٹیکل چیز اگر لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لکھ لیں یا گواہ بنا لیں تو وہ چیز کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو کچھ چیز دیتے ہیں تو ساتھ گواہ مقرر کر لیں. اگر وعدہ کرتے ہیں تو وہ وعدہ وہ کریں جو وعدہ پورا کر سکتا ہے. اگر نہیں کر سکتے تو اس سے پہلے اگر میں نے فون کیا کہ ٹھیک ہے جی میں کل فلاں جگہ پر آپ سے ملاقات کرنے آؤں گا یا اس ٹائم پہ آؤں گا، نہیں آ سکتا ہوں، تو اخلاقی طور پر آپ اس کو پہلے معذرت کر دیں کہ بھائی معذرت یہ ہم نے پروگرام کیا تھا لیکن معذرت یہ چیز میری مصروفیت ہوگی، میں نہیں آ سکتا ہوں. کہیں پہ جانا ہے، وقت مقررہ ہے آپ کا. میکسیمم آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک فیشن بن چکا ہے، ہمارا رویات بن چکا ہے کہ اگر ہم وہ ٹائم ہے تو ہم نے گھنٹہ ایٹا دے 2 گھنٹے ہم نے لیٹ جانا ہے، وہ ہماری پرسنالٹی شو کرتی ہے. نہیں جی یہ تو بڑے تکڑے لوگ ہیں. استغفر اللہ. عزیز ساتھیوں بڑی اہم باتیں ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے مزید ہم نے اخلاقیات اپنے کیسے بہتر بنانے ہیں، اپنی اولاد کو کیسے تربیت دینی ہے. یہ ضرور انشاءاللہ آپ شیئر بھی کیا کریں اور یہ دوسروں تک پہنچایا کریں اور کمنٹس کیا کریں. اور پریکٹیکل لائف کو ہم نے انشاءاللہ پریٹی دینی ہے اور ہر کام ہم نے انشاءاللہ پریکٹیکل کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.